پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ تمہاری واپسی میرے لیے انتہائی حیرت ناک ہے۔ میں تو تمہارے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی لوئس۔ مثلاً میں نے سوال کیا، مثلاً یہ کہ اب تم بون کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ کیرٹ آج بھی تمہیں یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ اس نے البتہ ایک بار ضرور کہا تھا کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ لیکن واپس بون ہی آؤ گے۔ اب میں اس سلسلے میں مزید کیا کہوں ڈیئر؟ اب میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہارا نام بھی نہیں جانتا تو یقیناً تمہیں افسوس ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ہاں کہتے رہو، میں تمہاری باتوں پر یقین ہی کب کرتی ہوں۔ صدا کے شریر ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر اپنا نام بھی بتا دو تو میرے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ میں نے جواب دیا اور وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ لوئس، آخر مجھ سے کیوں چھپ رہے ہو؟ میں ڈینی ہوں، ڈینی براؤنسن۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر مس ڈینی براؤنسن، میں نے کہا، اور وہ عجیب سے انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے ہنس پڑی۔ اسی وقت کافی آ گئی تھی۔ بہترین کافی نے اس وقت بہت لطف دیا تھا۔ کافی پینے کے بعد ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ڈینی کہنے لگی، اگر تم کیرٹ سے ملنا چاہو تو ہم لوگ سیدھے یہاں سے وہی چلتے ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوگا۔ ڈینی، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے میری شکل کسی لوئس ہاربن سے ملتی ہو، لیکن در حقیقت میں لوئس ہاربن نہیں ہوں۔ میں اس بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم خود کو لوئس ہاربن کیوں نہیں تسلیم کر رہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم یہاں سے کیوں فرار ہوئے تھے اور کیرٹ تمہاری واپسی کے بارے میں مشکوک کیوں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آؤ۔ میں بلا تعارض اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے ذرا دقت ہو رہی تھی۔ اگر وہ مجھے لوئس ہاربن کے نام سے نہ پکارتی تو شاید میں اسے نظر انداز کر کے نکل جاتا، لیکن اب یہ میرے لیے ذرا مشکل تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ وہ خاصی تیز ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے آگے بڑھ کر وہ ایک چوراہے سے بائیں سمت مڑ گئی۔ اس طرف تقریباً سنسان علاقہ تھا۔ غالباً اس نے شہر جانے والا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ 15 دن تو کسی نہ کسی طرح گزارنے ہی ہیں۔ لوئس ہاربن کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہ سنسان سڑک خاصی طویل تھی اور آگے چل کر بائیں سمت گھوم گئی تھی، لیکن جب ہم ایک موڑ پر گھومے تو دفعتاً میری نگاہ عقب نما آئینے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے اس شوخ رنگ کی کار کو ایئرپورٹ پر بھی دیکھا تھا۔ غالباً اس کے رنگ کی شوخی ہی نگاہوں میں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ایک بار اور اس کی جھلک نظر آئی تھی اور اب وہ ہماری کار کے پیچھے پیچھے ہی موڑ مڑی تھی۔ میں نے لڑکی کو مخاطب کیا، ڈینی، عقب نما آئینے میں اس کار کو دیکھو، کیا یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہو سکتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہکا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، یہ کار میرے لیے اجنبی ہے، یہ ایئرپورٹ سے ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ اوہ، کیا واقعی تمہیں یقین ہے؟ ہاں، تو پھر کیا کروں میں؟ کار ایک سائیڈ کر کے روک دو، میں نے کہا، اور ڈینی کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ رفتار کم کر رہی تھی اور پھر اس نے کار سڑک سے اتار کر بریک لگا دیے۔ انجن بند کر دو، میں نے کہا، اور اس نے میری اس تیسری ہدایت پر بھی بے چونو چرا عمل کیا۔ شوخ رنگ کی کار والے کافی دلیر معلوم ہوتے تھے۔ وہ ہمارے نزدیک ہی آ کر رک گئے تھے اور پھر کار میں سے 3 آدمی پھرتی سے نیچے اتر آئے۔ یہ سب کے سب برساتیوں میں ملبوس تھے اور اچھے خاصے تنو توش کے مالک نظر آتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہماری کار کی جانب دوڑے۔ ان کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کار کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولتے ہوئے کہا، نیچے آ جاؤ۔ لہجے میں صفاقی تھی اور پستول کی نال میری پیشانی کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا بات ہے؟ میں نے سوال کیا اور طویل القامت نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈال کر مجھے نیچے گھسیٹ لیا، لیکن اب اس طرح تو میں ان کے قبضے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے بدن کو یوں ڈھیلا چھوڑ دیا کہ مجھے گھسیٹنے کی کوشش اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور میں اس پر جا گرا۔ اس کے سینے سے ٹکراتے ہی میں نے اپنا سر پوری قوت سے اس کی ناک پر دے مارا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ہاتھ اس کے پستول پر ڈال دیا۔ اس نے پستول مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے پھرتی سے پستول کا رخ بدلا اور اس کے ہاتھ کی انگلی پر دباؤ ڈالتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ ایک فائر ہوا اور نزدیک کھڑا ہوا شخص پیٹ پکڑ کر زمین کی جانب جھک گیا۔
دوسرے آدمی نے ایک ہولناک داڑ کے ساتھ ہم دونوں پر ہی چھلانگ لگا دی تھی، لیکن میرے لیے اب یہ مشکل نہیں تھا کہ میں اس شخص کو چھوڑ کر ہٹ جاؤں۔ وہ اپنے ساتھی پر گرا اور پھر بری طرح دونوں کار سے ٹکرا گئے۔ ڈینی ابھی تک سٹیئرنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کار سے ٹکرانے والے اپنے آپ کو سنبھال کر پھر مجھ پر حملہ آور ہوئے، لیکن میں انہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر قابو پا لیں۔ چنانچہ جو ہی وہ مجھ تک پہنچے میں نیچے بیٹھ گیا اور وہ اپنی جونک میں مجھ سے ٹکرا کر میرے پیچھے الٹ گئے۔ اب ڈینی بھی نیچے اتر آئی اور پھرتی سے دوڑتی ہوئی اس طرف آ گئی جہاں ہم لوگ لڑ رہے تھے۔ اس نے گرے ہوئے آدمی کی پیشانی پر بے اختیار ٹھوکر ماری اور ایک خوفناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے جوتے کی سخت نوک اس کی آنکھ میں گھس گئی تھی۔ اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور دوسرا آدمی جو سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے اپنے ساتھی کو دیکھا اور پھر اندھا دھند کار کی جانب بھاگا۔ کار کا انجن سٹارٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ زخمی شخص بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آنکھ سے نکلنے والا خون اس کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ ڈینی بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں اسے سنبھالے ہوئے کار کے نزدیک آ گیا۔ ان دونوں کے بارے میں اس وقت کوئی تفتیش مناسب نہیں تھی۔ میں نے ڈینی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود گھوم کر سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کار سٹارٹ کر کے میں نے اسی طرف بڑھا دی جس طرف وہ شوخ رنگ کی کار گئی تھی۔ ڈینی نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے بدن میں اب بھی تھر تھراہٹ تھی۔ اے ڈینی، یہ کیا بزدلی ہے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ او میرے خدا، میرا یہ مقصد تو نہیں تھا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھو، میں دروازے کا ہینڈل کھولوں گا اور تمہیں باہر اچھال دوں گا، ورنہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ ڈینی نے جلدی سے اپنے چہرے پر سے دونوں ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے بولی، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری تھی۔ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ویسے یہ کون ہو سکتے ہیں؟ خدا جانے۔ مجھے کیرٹ کو ان کے بارے میں اطلاع دینا ہوگی۔ ہم نے ان کی کار کا نمبر بھی نہیں دیکھا، لیکن کیسے دیکھتی میں؟ مجھ سے جو کچھ ہو گیا شاید کیرٹ بھی اسے پسند نہ کرے۔ کیا وہ مر جائے گا لوئس؟ اگر مر نہیں جائے گا تو کانا ضرور ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مسکرا رہے ہو لوئس؟ تم ایسی صورت میں بھی مسکراتے ہو؟ میں ہر حال میں مسکراتا ہوں ڈینی، میں نے آہستہ سے کہا اور وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اسی جگہ پڑے ہیں، وہ بولی۔ ان میں سے ایک کو گولی لگی ہے، کیا وہ بھی مر جائے گا؟ ممکن ہے وہ دونوں ہی مر جائیں۔ اب تم ان کا خیال ذہن سے نکال دو۔ آگے جانے والی کار تو اس طرح گئی ہے کہ اب اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا، اور ڈینی سیٹ کی پشت سے ٹک کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ کیا تم بے ہوش ہونے کی کوشش کر رہی ہو ڈینی؟ اگر ایسا ہو تو مجھے بتاؤ، مجھے کس طرف چلتے رہنا ہے؟ میں نے کہا اور وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ تمہارا مذاق ابھی تک جاری ہے؟ مذاق؟ ہاں مذاق۔ تم نہیں جانتے کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اور ڈینی ڈیئر، شاید میرا ذہنی توازن کچھ بگڑ گیا ہے، تم بتا ہی دو تو اچھا ہے۔ میں تمہیں اپنے فلیٹ پر لے جا رہی ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہارا فلیٹ کہاں ہے؟ ساؤتھ ہند میں۔ کیا تم یہ تمام باتیں فراموش کر بیٹھے ہو؟ ہاں، ساؤتھ ہند کا راستہ بتاؤ، سیدھے چلتے رہو، ڈینی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور میں کار دوڑاتا رہا۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے عمارتوں کا سلسلہ نظر آنے لگا۔ عمارتوں کے نزدیک پہنچنے کے بعد ایک بار پھر میں نے کار کی رفتار سست کر دی۔ ڈینی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کار کی رفتار اتنی کم کیوں کر دی؟ وہ بولی۔ آؤ اب تم سٹیئرنگ سنبھالو، میں تھک گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی اعصابی طور پر پرسکون نہیں ہوں۔ خود کو پرسکون کرو ڈینی، آ جاؤ، میں نے کہا اور کار کو روک کر اس کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے سٹیئرنگ دوبارہ سنبھال لیا اور میں اس کے برابر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کار پیچ در پیچ گلیوں اور سڑکوں سے گزر کر ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ عمارت کے نیچے گیراج بنے ہوئے تھے۔ اس نے کار ایک گیراج میں کھڑی کر دی اور میرے ساتھ عمارت کے صدر دروازے کی جانب چل پڑی۔ پہلی منزل کے ایک فلیٹ پر رک کر اس نے فلیٹ کا تالا کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ چھوٹا سا لیکن خوبصورت فلیٹ تھا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے اس سے کہا، ڈینی، کیا تمہیں مجھ پر شبہ نہیں ہے؟ کیسا شبہ؟ میں تمہارے کہنے پر تمہارے ساتھ یہاں آ تو گیا ہوں، لیکن ایک بات میں پھر تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں لوئس ہاربن نہیں ہوں۔ لوئس، میں بہت زیادہ مضبوط دل کی لڑکی نہیں ہوں، اور خاص طور سے تمہارے سلسلے میں۔ اگر تم مذاق کر رہے ہو تو خدا کے لیے اسے بند کر دو۔ میں تمہیں پہچاننے میں غلطی تو نہیں کر سکتی۔ نہیں لوئس، یہ ممکن نہیں ہے، اس نے کہا، اور میں نے بھی اب خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرا نام مارٹن اوبرائے ہے ڈینی۔ میں اگر چاہتا تو تمہاری اس غلط فہمی سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتا تھا،
تم سے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ کیرٹ کون ہے، اور اس کے علاوہ بھی تم خود سمجھ سکتی ہو لیکن میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ بھی تم خود سمجھ سکتی ہو لیکن میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ میں نے اسے بتایا۔ لوئس کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ڈینی کی آواز روحان سی ہو گئی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے نزدیک پہنچ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ برائے کرم اس طرف آؤ، ادھر آؤ پلیز، 1 منٹ کے لیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم سے ملحق ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں مینٹل پیس پر ایک تصویر موجود تھی جو یقینی طور پر لوئس ہاربن ہی کی تھی۔ ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس لوئس ہاربن اس تصویر میں بے حد دلکش نظر آ رہا تھا۔ مجھے دکھ ہونے لگا۔ میں اس شخص کے میک اپ میں یہاں تک آیا تھا۔ معلوم نہیں دانش رمزی اور شہناز مرزوقہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، اگر کہیں انہوں نے اسے ختم کر دیا صرف اس خیال کے تحت کہ میرا راز فاش نہ ہو جائے تو یہ اس لڑکی پر ظلم ہوگا۔ مگر یہ معاملہ ایسا تھا جس میں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تصویر کو دیکھا اور پھر میری شکل دیکھنے لگی۔ بتاؤ، کیا اب بھی تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم لوئس ہاربن نہیں ہو؟ اگر تم میرے ہاتھوں کچھ نقصانات اٹھانا چاہتی ہو تو میں خاموش ہو جاؤں گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا اور وہ پیمردہ سی نظر آنے لگی۔ تو تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا نام مارٹن اوبرائے ہے۔ بون میں اجنبی ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تو پھر تم نے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہی جو اس کار میں تھے اور جن میں سے ایک کی آنکھ میری وجہ سے چلی گئی۔ او میرے خدا، میں اس دلدوز واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ لوگ کسی اچھے ارادے سے وہاں نہیں رکے تھے۔ پتہ نہیں مجھے اور تمہیں کیا نقصان پہنچاتے، ممکن ہے اغوا کر کے کہیں لے جاتے۔ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ان کا۔ اپنی اور تمہاری حفاظت کر کے میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اس میں تم جانتی ہو ڈینی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر ڈینی کا لہجہ اندرونی ہیجان سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بن گئی تھی۔ میں نے اس سے آہستہ سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اس بات پر یقین کرو کہ لوئس ہاربن جہاں بھی گیا ہے اس فلائٹ سے واپس نہیں آیا۔ اب تم مجھے اجازت دو۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا جسے وہ اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ ڈینی نے کچھ نہ کہا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ میں اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔ نیچے آنے کے بعد تھوڑی دور تک پیدل چلتا رہا، پھر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے میں نے کسی عمدہ ہوٹل تک چلنے کے لیے کہا تھا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ میری نگاہوں میں ڈینی برونسن کا حیران چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس لڑکی کے انداز سے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ لوئس ہاربن اس کے محبوب کی حیثیت رکھتا تھا اور میں کسی طور اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جلد یا بدیر یہ راز کھلنا تھا، چنانچہ اس وقت اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بہتر تھا کہ میں اس کی غلط فہمی ابھی دور کر دوں۔ ڈرائیور نے مجھے ہوٹل کیرانو پر چھوڑ دیا تھا۔ باہر ہی سے اس عمارت کے شاندار ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا، چنانچہ ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں کیرانو میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیرانو کے ایک خوبصورت کمرے میں تھا۔ ابتدائی ضروریات سے فارغ ہو کر میں آرام سے ایک کرسی پر دراز ہو گیا۔ اب آئندہ پروگرام پر غور کرنا تھا۔ لوئس ہاربن بھی یقینی طور پر اینڈریو کی طرح ایک پراسرار کردار تھا۔ مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ دانش رمزی بھی اس سلسلے میں بے قصور تھا۔ اس نے بھی مجبوری کے عالم میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا تھا جو تل ابیب سے مغربی جرمنی جانا چاہتا تھا۔ وہ کون ہے، کیا ہے، اسے یہ سب معلوم کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس وقت میں بڑی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا اور کسی عام شکل میں میرا تل ابیب سے نکل آنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک دانش رمزی یہاں نہیں پہنچ جاتا مجھے لوئس ہاربن کی حیثیت سے وقت گزارنا چاہیے۔ بصورت دیگر میں خود کو بالکل اجنبی محسوس کروں گا۔ لوئس ہاربن کا معاملہ مجھے کافی دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ شام کو میں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ ہال میں بہت کم میزیں خالی تھی۔ میں اپنی میز پر جا بیٹھا۔ مسحور کر دینے والی دنیا فضا میں تیر رہی تھی اور رنگینیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ طرح طرح کے تماشے وہاں موجود تھے۔ میں دلچسپی سے ان ہنگاموں کو دیکھتا رہا۔ اس دوران کئی لڑکیوں سے معذرت کرنا پڑی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور پھر مجھے چونکنا پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، خاصے پرروب چہرے کے مالک تھے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہال میں داخل ہوئے تھے، لیکن میرے ان کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چور نگاہوں سے بار بار مجھے دیکھ رہے تھے اور آپس میں کچھ اشارے بھی کرتے جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک لڑکی میرے نزدیک آ گئی۔ دراز قامت تھی اور چہرے سے آوارہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں، اس نے کہا، اور جواب میں نے بارہا کہے ہوئے جملے دہرائے، یعنی یہ کہ مجھے اپنی دوست کا انتظار ہے، لہٰذا میں کسی اور کو اپنی میز پر جگہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہاری دوست کی جگہ پر کرنے نہیں آئی، بلکہ تم سے کچھ کام ہے مجھے۔
اس نے کہا اور میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ کیا نام ہے میرا؟ میں نے سوال کیا۔ اس تمام گفتگو کی ضرورت نہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لڑکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون انتظار کر رہا ہے میرا؟ میں نے سوال کیا۔ چونک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ 3 حضرات، یقیناً آپ انہیں نہیں پہچانتے ہیں مسٹر ہارمن، لڑکی نے کہا اور انہی تینوں آدمیوں کی طرف اشارہ کر دیا جو میری نگاہوں میں مشکوک ہو گئے تھے۔ وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ ان کی میز پر تشریف لے جائیے، یا پھر اگر آپ پسند کریں تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں صرف ایک پیغام رساں ہوں۔ لڑکی نے مجھے میرے موجودہ نام سے پکارا تھا، چنانچہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے مل لیتا ہوں، اور میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ چند لمحے بعد میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے گردنیں خم کر کے میرا استقبال کیا تھا اور پھر مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ ہیلو مسٹر ہارمن، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھاری جسم والے شخص نے کھردرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر، مگر ہم آپ کو پہچانتے ہیں، اور ہماری درخواست ہے کہ آپ ہم سے دوستانہ انداز میں پیش آئیں۔ ہم کسی بھی طور آپ کے لیے ضرر رساں نہیں ہیں، بلکہ ان قدردانوں میں سے ہیں جن کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، میں کچھ قدردان بھی رکھتا ہوں، مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ مسٹر ہارمن، ہم آپ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی اپنے شناساؤں میں شمار کریں۔ ممکن ہے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو تسلی بخش ہو، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ یہاں یہ گفتگو مناسب نہیں ہوگی، دراصل آپ کی آمد قطعی غیر متوقع ہے۔ میں پہلے آپ سے اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام ٹروڈی دانتے ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کی ذات سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات اپنے چیف مسٹر اسمتھ سے کراؤں، وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ پہلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا مسٹر دانتے کہ آپ کو میری واپسی کے بارے میں اطلاع کیسے ملی؟ دراصل آپ کی وجہ سے جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ آپ کی جانب متوجہ ہیں، آپ کو اس صورتحال کا علم نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں پل پل کی خبریں رکھی جا رہی ہیں۔ آپ کی آمد بالکل غیر متوقع تھی، یہاں کے چپے چپے پر آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ان تمام دوستوں کو ٹٹولا جا رہا ہے جو آپ کے بارے میں ذرا سی بھی معلومات رکھتے ہیں۔ قدردانوں کا ایک پورا گروہ آپ کے پیچھے لگ گیا ہے مسٹر ہارمن، اور وہ ہر قیمت پر آپ سے سودا کر لینا چاہتا ہے۔ ہم بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بات بن جائے۔ میرے چیف مسٹر اسمتھ تقریباً 2 ماہ سے یہاں مقیم ہے اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع معلومات کے مطابق آپ کو ایئرپورٹ پر دیکھا گیا تھا، اور شاید ڈینی براؤنسن آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد ہم نے شد و مت سے آپ کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر یہاں پہنچ گئے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لے کر سوال کیا۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو آپ ہمارے چیف مسٹر اسمتھ سے ملاقات کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ملاقات کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ، تو پھر اس کے لیے یہی وقت کیوں نہ مناسب سمجھا جائے؟ بات جس قدر جلد ہو جائے بہتر ہے، جیسا آپ پسند کریں، میں نے جواب دیا، اور وہ لوگ بے پناہ مسرور نظر آنے لگے۔ تب بہتر ہوگا کہ ہم یہاں وقت ضائع نہ کریں، میں نے کہا، نہ جیسا آپ مناسب سمجھے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ وہ تینوں اٹھ گئے اور ان کے ساتھ میں بھی باہر نکل آیا۔ یہ سلسلہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن میرے پاس ایک کارڈ موجود تھا جس کے ذریعے میں اپنی پوزیشن صاف کر سکتا تھا، اور پھر یہ ہنگامے تو اب میری زندگی کا جزو بن گئے تھے۔ ان کی کار بے حد خوبصورت تھی، انہوں نے مجھے بڑے اہتمام سے جگہ دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے، میرا بے حد احترام کیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے اور مجھ سے بیٹھنے کی درخواست کی گئی۔ دانتے میرے سامنے بیٹھ گیا، باقی لوگ باہر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ شراب کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آئی، اس نے ٹرالی میرے نزدیک کھڑی کی اور واپس چلی گئی۔ چند لمحے بعد 2 خوبصورت لڑکیاں اور ایک معمر آدمی اندر داخل ہوئے۔ معمر آدمی نے بوری فرنچ کٹ داڑھی رکھی ہوئی تھی جس میں کہیں کہیں سفید بال نظر آ رہے تھے، یہی مسٹر اسمتھ تھا۔ دونوں لڑکیاں کچھ فاصلے سے صوفوں پر بیٹھ گئیں۔ دانتے نے مسٹر اسمتھ سے میرا تعارف کرایا، اور مسٹر اسمتھ نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر نہایت دوستانہ انداز میں کہا، مسٹر لوئس ہارمن، آپ یقین کیجئے ہمارے درمیان سودا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی اس عزت افزائی کو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور خوش ہوں کہ آپ نے بلا کسی تردد کے یہاں آنا پسند کیا۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کے بعد مسٹر اسمتھ نے میرا دونوں لڑکیوں سے تعارف کرایا۔ دراز قامت لڑکی کا نام سولیتا تھا، اور دوسری لڑکی جو کسی قدر خشک طبیعت کی مالک نظر آتی تھی کیری تھی۔ سولیتا نے بڑے دل آویز انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا تھا، اس کے بعد اپنی جگہ جا بیٹھی تھی۔ اسمتھ دوسری لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیری، معزز مہمان کو شراب پیش کرو۔ کیری اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا،
माफ कीजिएगा मिस्टर स्मिथ, मैं शराब नहीं पीता। क्या मतलब? स्मिथ ने चौंक कर मेरी शक्ल देखी। ये मेरी बदकिस्मती है। डॉक्टरों की राय के मुताबिक शराब का एक कतरा भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ओह अच्छा, तो फिर आपके लिए कुछ और मशरूब मंगाता हूँ। उसने एक बार फिर कैरी की तरफ देखा और कैरी जल्दी से बाहर निकल गई। मैं इस दौरान मिस्टर स्मिथ से गुफ्तगू के लिए अल्फाज मुंतखब कर चुका था। चुनांचे मैंने कहा, मिस्टर स्मिथ, इसमें कोई शक नहीं कि आपका पुरखुलूस रवैया मुझे मुतासिर करता है, लेकिन कुछ सवालात बेहद जरूरी हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं और किस लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हुए हैं। क्या इसके लिए आपका लुइस हार्बन होना काफी नहीं है? बेशक काफी है, लेकिन मेरे शनासा बहुत हैं और सभी मुझे इस नाम से जानते हैं।